السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہجد کی نماز کا کیا طریقہ ہے؟ تہجد کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ تہجد کی نماز کا وقت کیا ہے؟ کیا تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری ہے؟ یہ تمام سوالات ہماری مائیں بہنوں اور ہمارے بھائیوں کے ذہنوں میں رہتے ہیں۔ آج میں انہی سوالوں کے بارے میں آپ سے بات کروں گا۔ تہجد کی نماز میں ہر پریشانی کے لیے آسان راستہ ہے۔ تہجد کی نماز میں ہر پریشانی کا سلوشن ہے۔ تہجد کی نماز میں ہر پریشانی کو دور کرنے کے لیے آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ سے رو کر کے مانگیے، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگیے، انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور اللہ رب العزت اس نماز کے ذریعے سے کر دے گا۔ لیکن ہمارے مسلمان تعویذوں کے پیچھے پڑ گئے، ہمارے مسلمان باباؤں کے پیچھے پڑ گئے، تہجد کی نماز نہیں پڑھتے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشانی چل رہی ہے، کاروباری اعتبار سے پریشانی ہے، رشتہ نہیں آ رہا ہے، یا گھر میں اور کوئی بیمار ہے، پریشانی ہے، تو آپ تہجد کی نماز پڑھیے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت اس نماز کے ذریعے سے آپ کی ساری پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ تہجد کی نماز کا وقت کیا ہے؟ تہجد کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے۔ آپ عشاء کی نماز کے بعد سے تہجد پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ سحری جس وقت ختم ہوتی ہے، رات کے آخری حصے میں سحری جس وقت ختم ہوتی ہے، اس سحری کے ختم ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے آپ تہجد کی نماز پڑھیں۔ یہ سب سے بیسٹ اور سب سے بہتر طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اسی وقت میں تہجد کی نماز ادا کی ہے۔ اب تہجد کی نماز کتنی رکعت پڑھیں گے؟ 2 رکعت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں اور 12 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ 8 رکعت پڑھی ہے۔ سنت طریقہ 8 رکعت ہے۔ آپ نے 12 رکعت بھی پڑھی ہے، آپ 12 بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ 8 ہی رکعت پڑھیں۔ 2 رکعت کر کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت کر کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، 6 رکعت کی نیت بھی آپ ایک ساتھ باندھ سکتے ہیں، 8 رکعت کی نیت بھی آپ ایک ساتھ باندھ سکتے ہیں۔ کوئی دقت کی بات اس میں نہیں ہے۔ نیت باندھنے کا طریقہ، نیت آپ اس طریقے سے باندھ لیں، نیت کرتی ہوں یا نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز تہجد واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میں کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، یا نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز تہجد واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میں کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ آپ زبان سے کہہ رہے ہیں تو کوئی بہت اچھی بات ہے، زبان سے نہیں کہا جا رہا ہے، آپ نے دل میں نیت کر لی ہے تو کوئی دقت کی بات نہیں، آپ کی نماز تب بھی ہو جائے گی۔ یہ ہو گیا نماز کی نیت اور نماز کا وقت۔ اب بات کریں گے کہ نماز میں کون سی صورت پڑھنی ہے، کیا پڑھا جائے گا۔ نماز کا طریقہ، آپ نیت باندھ لیں، نیت باندھنے کے بعد آپ سبحانک اللہم پڑھیں، سبحانک اللہم کے بعد الحمد شریف مکمل پڑھیں، اس کے بعد جو صورتیں آپ کے یاد ہوں، کوئی متعین صورت نہیں ہے کہ بھائی وہی پڑھنی ہے، جو صورتیں آپ کے یاد ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کی 4 ہی صورتیں یاد ہیں تو آپ پہلی رکعت میں پہلی صورت پڑھ لیں، دوسری رکعت میں دوسری صورت پڑھ لیں، تیسری رکعت میں تیسری پڑھ لیں اور چوتھی رکعت میں چوتھی صورت پڑھ لیں۔ اور اگر آپ کے 2 ہی صورتیں یاد ہیں تو پہلی رکعت میں پہلی اور دوسری رکعت میں دوسری، پھر جب آپ 2 رکعت شروع سے پڑھیں گے تو پھر وہی صورتیں پڑھ لیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ لیکن آپ کے کم از کم 10 صورتیں تو یاد ہونی ہی چاہیے، جن 10 صورتوں کی وجہ سے آپ بآسانی اور آسانی کے ساتھ نماز کو ادا کر سکیں۔ اس لیے 10 صورتیں ہمیں یاد کر ہی لینی چاہیے۔ یہ ہو گیا نماز پڑھنے کا طریقہ۔ اب ہم بات کریں گے کہ کیا نماز تہجد پڑھنے کے لیے سونا ضروری ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی جب تک آپ نہیں سوئیں گے پھر سو کر اٹھیں گے اسی وقت آپ نماز پڑھیں۔ آپ نہیں سوئے اور آپ نے ویسے ہی تہجد کی نماز پڑھ لی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ کہ دیکھیے یہ کوئی لازم اور شریعت میں ضروری مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کو نماز تہجد پڑھنے کے لیے سونا ضروری ہے۔ بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر لوگ تاخیر سے سوتے ہیں، جیسے دہلی کا علاقہ ہے، ممبئی کا علاقہ ہے، حیدرآباد کا علاقہ ہے۔ یہ 3-4 علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر لوگ 1-2 بجے کے وقت سوتے ہیں۔ تو آپ کوئی آدمی 1-2 بجے کے وقت سوئے گا تو 3 بجے کیسے اٹھ جائے گا؟ تو اس کے لیے اب بہتر ہے کہ وہ نماز تہجد پڑھ کر کے سو جائے۔ اور جہاں پر لوگ عشاء کی نماز کے بعد فوراً سو جانے کے عادی ہیں، وہاں لوگ فوراً سو جاتے ہیں، تو وہاں پر اب بہتر یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ کے سو جائیں اور پھر تہجد کے وقت یعنی سحری کے وقت اٹھ جائیں اور اس وقت نماز تہجد پڑھ لیں۔ آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بھائی سونا ضروری ہے اور اس کے بعد نماز تہجد پڑھی جائے گی۔ آپ تہجد کی نماز پڑھ کر بھی سو سکتے ہیں، لیکن تھوڑا ثواب اس میں کم ملتا ہے۔ بات آپ کی سمجھ میں آ ہی گئی ہوگی۔ یہ 3-4 باتیں ہیں کہ نماز تہجد کا وقت سب سے افضل سحری کا وقت ہے، اور نماز تہجد میں آپ 8 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 12 بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور 8 رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نیت میں نے آپ کو بتا دی، 2 رکعت 4 رکعت نماز
तहज्जुद वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। आप तहज्जुद की नमाज पढ़िए, इंशाअल्लाह जो भी आपकी परेशानी है अल्लाह आपकी उस परेशानी को दूर करेगा। नमाज तहज्जुद बहुत बेहतरीन जरिया है अल्लाह से मांगने का। आप मेरे लिए भी दुआ कीजिए और तमाम उम्मत के लिए दुआ कीजिए। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि वो नमाज तहज्जुद का तरीका पढ़ लें और नमाज तहज्जुद का तरीका जान सकें, क्योंकि रमज़ान भी करीब आ रहा है। अल्लाह हमें दीन की समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।